نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص کہ جو سجدہ اور قیام کی حالت میں رات کے تمام اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، وہ شخص آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت یعنی مغفرت کی امید لگا رکھتا ہے، وہ نافرمان اور غفلت میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ جب یہ برابر نہیں تو اطاعت گزار، فرما بردار، غافل اور نافرمان یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ تمام شان نزول دیکھیں اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ ساری کی ساری کیسی ہستیاں ہیں، اور میرے آقا کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ جن کی تعریف رب کا قرآن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیا نافرمان اور ایسے فرما بردار کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علماء فرماتے ہیں رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہے۔ دن میں جتنے نوافل پڑھے جائیں اس سے افضل جو ہے وہ رات کے نوافل ہیں۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور دن کے نوافل میں بندہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں ریاکاری کا خدشہ ہو سکتا ہے، کوئی دیکھ لے تو بندے کو ریاکاری آ جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا مجھے نیک ہے، تو رات کے عمل جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے اور ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ رات کے وقت دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے دن کے مقابلے میں رات میں دل جو ہے وہ بہت فارغ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف توجہ اور خشوع و خضوع جو ہے وہ دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ 2 ہو گئی۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی، رات کا وقت چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بیدار رہنا یہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو تکلیف میں مشقت میں ڈالنا ہے، اور جب بندہ اپنے نفس کو تکلیف میں مشقت میں ڈالتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے سردی میں وضو کرنا مشکل لیکن پھر بھی کرے وہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز سردی میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں جیسے سردی میں نرم بستر سے نکلنا دل نہیں چاہتا، لیکن اس وقت اللہ کی محبت میں جب بندہ نکلتا ہے اور وہ نماز کو اہمیت دے کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں اس آیت کریمہ سے پتہ چلی۔ اس کے علاوہ
اس آیت کریمہ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اپنے عمل جو بھی کرے، جتنی نیکیاں کرے، جو عمل کرے، اس میں تقصیر یعنی کمی پر نظر کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ میری عبادت ایسی نہیں کہ جو مجھے بہت زیادہ یعنی اللہ کے عذاب سے بچا لے، تو انسان وہ خوف بھی رکھے کہ میں نے عبادت اللہ کی توفیق سے کر لی، لیکن پھر اس کی قبولیت کے لیے ڈرتا رہے اللہ سے، اور اس کے قبول ہونے کی دعائیں کرتا رہے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ دو کام ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں کام کافروں کے ہیں، اور یہ دونوں کام مومنوں کو منع کیا گیا، ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ یہ دونوں کافروں کی علامات قرآن نے بتائیں کہ وہ دنیا میں بالکل بے خوف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا جو تباہ ہوگا وہی بے خوف رہتا ہے۔ تو دنیا میں بے خوف نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور اسی کو کہتے ہیں مومن کو خوف اور امید۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافر کی ایک علامات قرآن میں یہ بھی بتائی کہ انَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ موت کے وقت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ سنیے حدیث پاک کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نوجوان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مرنے کے بالکل قریب تھا، یعنی اس کی نزع کی کیفیت اس کے اوپر طاری تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو اس نوجوان نے حضور کو جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی، یعنی موت کے وقت اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے دل میں اس موقع پر یعنی موت کے وقت، میرے آقا فرماتے ہیں نزع کی کیفیت میں جب اس کا وقت جانے کا ہے، تو فرمایا یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی بندہ امید کرتا ہے، یعنی اللہ سے رحمت کی امید مانگتا ہے، مغفرت کی امید رکھتا ہے، تو میرے آقا کہتے ہیں اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس چیز سے اسے بے خوف کر دیتا ہے کہ جس سے بندہ ڈرتا ہے۔ تو یہ موت کے وقت جس کو نصیب ہو گئی ہیں دونوں چیزیں، جس طرح دنیا میں رہا کہ امید اور خوف کے درمیان، اور یہی کیفیت اس کی حالت نظام برقرار رہی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ موت کے وقت یہ چیز نصیب فرمائے۔ آئیے اسی آیت کریمہ میں اللہ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں علماء کی فضیلت اللہ نے بیان کی۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی علم سیکھنے والے بن جائیں۔ علم سیکھتے سیکھتے بندہ عالم بنتا ہے، یعنی عالم کہتے اسے کہ جو جانتا ہو علم کو۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ تو سنیے حدیث پاک کیا ہے، اور یہ بچوں کو سنایا کریں یہ حدیث پاک، تاکہ ان کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ بڑھے، اور یہ حدیث پاک ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ سنیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے،
یعنی کوئی علم سیکھ رہا ہو اور نوافل وغیرہ نہ پڑھتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ علم میں زیادہ تکرار کرتا ہے، علم زیادہ سیکھتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے، کیونکہ جتنا بندے کے پاس علم آئے گا اتنی اس کی پرہیزگاری اور اس کی جو پرہیزگاری اور تقوی جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو کیا پتہ چلا کہ وہ سب سے زیادہ علم والے بھی تھے، تو اسی لیے انہیں ان قریب وہ جہنم سے انہیں دور رکھا جائے گا۔ اسی طرح آئیے دوسری حدیث پاک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی عابد پر عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے، فرمایا جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے، تو یہ فضیلت عالم کو ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار، دونوں کے بارے میں بتایا گیا۔ میرے آقا نے شان کس کی بیان کی سنی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ، اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت اس علم سکھانے والے عالم کی ہے کہ جس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہو رحمت کی، تو میرے آقا نے یہ بتایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا، اور عبادت گزار سے اللہ فرمائے گا تو جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسے کہے گا تو جنت میں چلا جا، وہ عبادت گزار کو کہے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور عالم کو اللہ تبارک و تعالی روک دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبکہ عالم سے کہا جائے گا تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا تھا، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کے بندے تھے انہیں دین سکھا کر ان کے اخلاق کو سنوارا تھا، تو آج تم شفاعت بھی کرتے رہو، یہ مقام ملے گا۔ اللہ ہمیں بھی علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ہی آیت کریمہ پر ہم بیان سن سکے، آخری بات اللہ نے ارشاد فرمائی لیکن اللہ کی نصیحتوں سے عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیحتیں حاصل کرنے، جو ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرما، علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، سیکھنا سکھانا آسان کر دے، مرتے دم تک یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے، ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں دور فرما دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے۔ رب کریم قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی ہمارے والدین کی میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزتیں نعمتیں راحتیں سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت دے دے۔ اے رب کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔